اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الى البیت العتیق ولکل امۃ جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام فإلہکم الہ واحد فلہ اسلموا وبشر المخبتین۔ حج کے مسائل اور قربانی کے مسائل بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ پہلے لوگ جب جاتے تھے حج کرنے کے لیے تو وہ اپنی قربانی ساتھ لے کے جاتے تھے، تو یہ ایک طریقہ کار تھا، کیونکہ وہاں پہ اتنی زیادہ قربانی نہیں پائی جاتی عرب کے اندر۔ تو جب لوگ یہاں سے قافلے جاتے تھے پوری دنیا سے، تو وہ اپنے حج کے ساتھ جب حج کرنے جاتے تو ساتھ قربانیاں بھی لے جاتے۔ اب ظاہر ہے قربانیوں کے کافی سارے مسائل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو حج کے لیے جو سواری مقرر ہو جائے قربانی وہاں پہ جا کے کرنے کے لیے، اس کی عزت اور اس کا احترام کرنا ہے، اس پر سوار بھی نہیں ہونا، اس کا دودھ جو ہے وہ نکال کے وہ بھی نہیں پینا ہے، اور اس طریقے سے یعنی اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی ہے۔ اگر قربانی کے جانور کے احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، فرمایا اگر جو جانور تم نے قربان کرنا ہے قربانی کے عید کے موقع پر، اس کا احترام ضروری ہے۔ تو جو بندہ حج کرنے جا رہا ہے اور اپنے ساتھ سواری لے کے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سارے رستے کے اندر اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، فرمایا کہ اگر ضرورت پڑ جائے، مجبوری ہے سفر کر رہے ہو، میں کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو اس پر سوار بھی ہو سکتے ہو، اس کا دودھ بھی لے کے دو کے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اپنا پی سکتے ہو، تو الی اجل مسمى، لیکن یہ تب تک ہے جب تک جو ہے وہ تم بیت اللہ شریف میں پہنچ نہیں جاتے۔ ثم محلها الی البیت العتیق، اگر تم جب بیت اللہ شریف پہنچ جاؤ یعنی حج کرنا شروع کر دو تو پھر اس کی جو قربان گاہ ہے وہاں تک پہنچا دو، یہ اس کی جگہ ہے۔ ہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو قربانی کے اس جانور کو جو ہے وہ راستے میں استعمال بھی کر سکتا ہے بندہ جب ضرورت پڑ جائے، اگر نہ ضرورت پڑے تو پھر اس پر سوار بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کا کوئی اس پر جو ہے کوئی بوجھ وغیرہ بھی نہیں لاد سکتا، اس پر کوئی سامان بھی نہیں لاد سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو جانور اب قربانی کے لیے لے کے آ رہے ہو، اب یہ اس طرح قابل احترام ہے، لیکن اب کیونکہ دور بدل چکا ہے، وہاں پہ قربانی کے جانور پہلے پہنچ جاتے ہیں جہازوں کے ذریعے، شپوں کے ذریعے، تو وہاں سے بندہ خرید کر جو ہے وہ استعمال کر لیتا ہے۔ لیکن پہلے دور کے اندر یہی تھا کہ جیسے وہ جانور گھر سے لے کے جاتے تو ساتھ یہ نیت ہوتی کہ کیونکہ اگر ہم نے اس جانور کو جو وہاں جا کے قربان کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ایسے جانور کا احترام کرنا بھی ضروری ہے، نہ اس پر بوجھ لاتا جائے گا، نہ اس پر سوار ہوا جائے گا، نہ اسے کوئی تکلیف دی جائے گی۔ ثم محلها الى البیت العتیق، جیسے ہی وہ اللہ کے آزاد گھر میں پہنچ جائے فرمایا پھر جا کے وہاں پر اس کو ذبح کر دو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، فرمایا ہم نے ہر امت پر قربانی جو ہے وہ ہم نے فرض کی ہے۔ ہاں جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنی امتیں آئی ہیں، قربانی سب نے کی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک ساری امتوں کے اندر جو ہے وہ قربانی فرض رہی ہے، جتنے بھی امتیں آئی ہیں اور یا جو امتیں چلتی رہی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی قربانی ان کے حابیل اور قابیل کے واقعے سے پتہ چل جاتی ہے کہ انہوں نے قربانی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو قربانی ہم نے رکھی ہے یہ کیوں رکھی ہے، یہ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ میں لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ تم اللہ کا نام لے کر جب اس قربانی کو کرنا شروع کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان بے زبان جانوروں سے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم غور کر کے دیکھیں نا تو کچھ لوگوں نے یہ اسلام مخالف لوگ ہیں تو وہ زیادہ تر قربانی پر اعتراض کرتے ہیں، لو جی پورا جانور ذبح کر دیا، لاکھوں جانور ذبح کر دیتے ہیں، خون بہاتے ہیں، یہ کر، حالانکہ ان جانوروں کے اندر کتنے لوگوں کی جو ہے وہ روزی روٹی چلتی ہے۔ آپ اندازہ کریں جب جانور لے کے آئے تو اس جانور کو پالنے کے لیے جو ہمیں گھاس کی ضرورت پڑی تو اس سے کسان کی روزی چلی، پھر وہ جانور جب پل گیا تو اس کو ذبح کرنے کے لیے جب کسائی آیا تو اس کی روزی روٹی چلی، پھر اس جانور کو جب ہم نے ذبح کر دیا، گوشت اس کا بن گیا ہے تو اب اس کے گوشت کو ہم نے کتنے لوگوں میں تقسیم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا۔ پھر اس کی کھال ہے، جب وہ کھال کسی اور بندے کے پاس بیچی گئی تو اس کو رزق ملا، پھر وہ فیکٹری میں گئی ان کو رزق ملا، پھر وہ مارکیٹ میں جناب کوئی جوتا بن کے آیا ہے، کوئی بیگ بن کے آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو صرف قربانی کی وجہ سے رزق عطا فرمایا ہے۔ یعنی ہم نے یہ جو اسلام مخالف لوگ ہیں نا وہ صرف یہ دیکھتے ہیں لو جی اتنے جانور کو ذبح کر دیا گیا، حالانکہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس جانور کے ذبح ہونے پر رب کتنے لاکھوں لوگوں کو رزق عطا فرما رہا ہے، بلکہ کروڑوں لوگوں کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صرف ایک قربانی ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے
کہ لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ہم نے ان بے زبان جانوروں سے تمہیں اتنا رزق عطا فرمایا کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی، ایک جانور ذبح ہوا ہے تو کتنے لوگوں کو رزق دیا گیا اس میں سے. جانور کو، اس جانور کی وجہ سے کسان کو رزق مل رہا ہے، اسی کی وجہ سے دکاندار کو رزق مل رہا ہے، اسی کی وجہ سے کسائی کو رزق مل رہا ہے، اسی کی وجہ سے فیکٹری والوں کو رزق مل رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے جتنے لوگ کھا رہے ہیں گوشت جو تقسیم کیا جا رہا ہے ان کو رزق مل رہا ہے. میں یہ ایک جانور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو برکت عطا فرمائی ہے. دیکھیں نا، جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، تو حکم کیا ہے کہ اس کے 3 حصے بنا دو. اس لیے کہ ایک حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں کو دو، ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں کو دے دو، ایک حصہ خود استعمال کرو. اب ایک جانور کو جب 3 حصوں میں تقسیم کیا اور 3 لوگوں کو جو ہے وہ آگے دیا گیا، تو کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جانور سے رزق عطا فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے آگے سر جھکاؤ. جب اس نے کوئی حکم دے دیا نا، مسلمان کی شان یہی ہے. مسلمان کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیوں کہا گیا. اکثر آپ لوگوں سے اب تو یہ مزاج بن چکا ہے کہ لوگوں سے پوچھا جا رہا بھی نماز کیوں پڑھے، کہتے ڈاکٹر نے کہا سی کہ نماز شروع کر دے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. بھائی تو ڈاکٹر کے کہنے پہ نماز پڑھے گا یا رب کے حکم پر پڑھے گا؟ ٹھیک ہے. اکثر لوگوں کو یہ، اب تو روزے والا بھی یہ مسئلہ کہتے جی ڈاکٹر نے کہا جناب روزہ رکھ لو ٹھیک ہو جاؤ گے. اللہ کے بندے تو ڈاکٹر کو چھوڑ، تو صرف روزہ اس وجہ سے نہ رکھ تجھے ڈاکٹر نے کہا، بلکہ اس وجہ سے رکھ کہ یہ تیرے رب کا حکم ہے. تو میں مسلمان کی شان یہی ہے، جب مسلمانوں کے آگے کوئی مسئلہ رکھا جاتا ہے تو مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ یار اس کے اندر حکمت کیا ہے، اس کے اندر معاملات کیا ہے، بس یہ دیکھتا کہ یار میرے رب نے حکم دے دیا، بات ختم ہو گئی. صحابہ کرام کی شان کے اندر پورا قرآن بھرا ہوا ہے نا، تو اس کی وجہ بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ جب انہیں کہا گیا نا کہ فلانا کام کرنا ہے اور فلانا نہیں کرنا، تو صحابہ کرام نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں حکمت کیا ہے، پھر کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. کئی بار تو ایسے احکامات ہیں کہ جو بندے کی سمجھ میں بھی نہیں آتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کو جیسے حکم دیا گیا ویسے سر جھکا کرنا شروع کر دیا، نہ گھاٹا پوچھا نہ نفع پوچھا ہے. مسلمان کی یہی شان ہے. مسلمان جب رب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے نا، پھر اس میں گھاٹا اور نفع کا حساب نہیں لگاتا، بس وہ کر ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے آگے سر جھکاؤ، وہی تمہارا خدا ہے. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے محبوب عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے. بات قربانی کی چل رہی ہے اور اس آیت کا جو آخری الفاظ ہے وہ عاجزی کرنے والوں. کیا مطلب ہے؟ میں جس بندے کے پاس پیسہ آ جائے نا تو وہ کیا کرتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی نذرانہ پیش کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، آکڑ نہیں جاتا، غرور نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا ہے. تو یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، تو یہ قربانی جو ہے، یا چاہے وہ حاجی کر رہے ہوں چاہے ہم کر رہے ہیں، یہ حقیقت یہ آگے آ رہا ہے، آگے اگلی آیت کے اندر بھی آ رہا ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس قربانی کا حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی آکڑ کو، اپنی تکبر کو، غرور کو ختم کرتے ہیں کہ یار میرے مالک، جو میرے پاس مال تھا وہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، جو جانور تھا وہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. اچھا، اب عاجزی کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ، فرمایا وجلت قلوبہم، فرمایا عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. لیکن آج ہمارے دلوں سے یہ خوف خدا ہی تو ختم ہوا ہے، یہ قرآن کی لذت ختم ہوئی ہے، عبادت کی لذت ختم ہو چکی ہے. فرمایا عاجزی کرنے والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ، فرمایا جیسے ہی ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا گیا وجلت قلوبہم، ان کے دل ہی ڈر جاتے ہیں. ہمارے ہاں عاجزی کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ بالکل جناب سر جھکا کے اور یوں کر کے ہاں کر کے بات کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ عاجزی ہے. حالانکہ یہ عاجزی نہیں ہے، یہ خوشامد ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نا ایک بندے نے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ عاجزی کس کو کہتے ہیں، انکساری کس کو کہتے ہیں، تواضع کس کو کہتے ہیں؟ کیا میں اچھے کپڑے پہنوں نہ پہنوں یہ عاجزی ہے؟ کیا میرے جوتوں کے اندر عاجزی ہے؟ کیا میرے کپڑوں کے اندر عاجزی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، میں آج یہی ہے کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمزور سمجھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا عاجزی کرنے والے لوگ وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، رب کی کوئی بات بتائی جاتی ہے، جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے. فرمایا وجلت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ یار قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا، ہمارا قبر میں کیا بنے گا، ہمارا حساب کتاب کا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک بات. دوسری بات یہ کہ والصابرین علی ما اصابہم، فرمایا عاجزی کرنے والوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ بھی جائے تو وہ صبر کر لیتے ہیں. مصیبت پر صبر کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، کہنے کو تو بڑے آسان لفظ ہے، لیکن جب مصیبت آ جائے اور اس پر صبر کرنا پڑ جانا یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. میں یہ دو نشانیاں
ایک تو یہ ہے کہ عاجزی کرنے والے اپنے دل کو جو ہے وہ دل کے کام اٹھتے ہیں، اور دوسرا وہ صبر کر لیتے ہیں مصیبت پر، اور تیسری بات والمقیم الصلاۃ، تو میں ہمیشہ نماز قائم کرتے رہتے ہیں۔ آج اس بندے کی عادت یہی ہے کہ جیسے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آئی اور ادھر سے سارے کام ٹھپ ہو کے جناب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ میرے مالک سارا کچھ چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آ چکا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، چوتھی ان کی خصوصیت عاجزی کرنے والوں کی یہ ہوتی ہے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ عاجزی کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے 4 نشانیاں بیان کی ہیں۔ پہلی کون سی ہے کہ ان کا دل کانپ اٹھتا ہے جب رب کا ذکر سنتے ہیں۔ دوسری کون سی ہے جب ان پر مصیبت آتی ہے تو صبر کر لیتے ہیں۔ تیسری کون سی ہے والمقیم الصلاۃ، اور جب ان پر جب وہ صبر تو کر لیتے ہیں، دوسری بات یہ، تیسری بات یہ کہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ میں یہ 4 چیزیں جب انسان کے اندر جمع ہو جائیں، عاجزی کرنے والے کے اندر، ایک تو دل ان کا کانپ اٹھے، دوسرا نماز قائم کرے، تیسرا مصیبت پر صبر کر لے، اور چوتھا جتنا ہو سکے رب کی بارگاہ میں صدقہ خیرات کرتے رہیں، میں ایسے بندوں کو محبوب بشر المخبتین، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دے کہ قیامت کا دن آئے گا تمہیں پائی پائی اور ماشا ماشا اور تولے تولے کا حساب دیا جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا رب قیامت کے دن کسی کے عمل کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا، چاہے ذرہ برابر جو بھی کر کے آئے، رب اس کا حساب اور اس کا اجر جو ہے وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور آگے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، فرمایا یہ جو بڑی قربانیاں ہیں، اونٹ ہے یا جانور ہے، یہ گائے ہے، فرمایا یہ جو بڑی جانور ہے جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہم نے اسے بنایا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اونٹ کو دیکھے نا تو آپ اس کی لمبائی دیکھیں، اس کی چوڑائی دیکھیں، اس کی طاقت دیکھیں، لیکن اس کے باوجود جب اسے آپ نہر کرنے لگتے ہیں، ذبح کرنے لگتے ہیں، تو یہ خاموش ہو کے چپ کر کے کھڑا رہتا ہے۔ فرمایا یہ رب کی نشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ 4-5 بندے اسے مل کے جناب اللہ گرا بھی لیتے ہیں، اس کے بعد جناب اسے نہر بھی کر لیتے ہیں جو خاموشی کے ساتھ۔ فرمایا یہ جانوروں کے اندر ذرا غور کر کے دیکھو، اگر ایک جانور ایک سینگ مارے بندہ نہیں اٹھ سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ رب کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ فرمایا تم جیسے ہی جانور کو کٹا ہے، بچہ ہے، زوردار ہوگا، 5-5 10-10 من کا، 15-15 20-20 من کا ہوگا، لیکن 5 بندے جیسے ہی گراتے ہیں خاموشی کے ساتھ گر جاتا ہے۔ تو میں ذرا جانوروں میں غور کر کے دیکھو تو رب کی قدرت نظر آئے گی، کتنی بڑی قدرت ہے۔ تو میں کہ جیسے ہی تم نے انہیں حالانکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جانور کہ یار میں ذبح ہونے والا ہوں، دوسرا ذبح ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے منع فرمایا کبھی بھی کسی جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، لیکن اس کے باوجود بھی خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ رب کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ بندے کو پتہ چل جائے یار آگے جا کے مجھے تکلیف ہونے والی ہے، بندہ جو صبر نہیں کرتا ہے، لیکن جس جانور کے سامنے ہی دوسرا جانور ذبح کیا جا رہا ہے اور اس کی باری آنے والی ہے تو اس جانور کا کتنا صبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے، ہم نے لکم فیہا خیر، ہم نے تمہارے لیے اس کے اندر بھلائی رکھی ہے کہ بڑے سے بڑا جانور بھی ہوگا تمہارے سامنے زیر ہو کے کھڑا ہوا ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، فرمایا جب اونٹ کو ذبح کرنے لگو تو کیا کرو، اس کا ایک جو ہے گٹھنا باندھ دو، باقی 3 کو چھوڑ دو، اور فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر اسے نہر کرو۔ ذبح کرنے میں اور نہر کرنے میں فرق ہے۔ ذبح کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ جیسے ہم چھری پھیرتے ہیں گردن کے اوپر، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کبھی بھی مٹھی چھری کے ساتھ ہیں جی یا بیکار چھری کے ساتھ جانور ذبح نہ کرو، جب بھی جانور کو ذبح کرنا ہو تو تیز چھری کے ساتھ کرو تاکہ جلدی جلدی ذبح ہو جائے اور اسے تکلیف کم ہو۔ اور اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے ذبح نہیں کیا جائے گا، اسے کیا کیا جاتا ہے؟ نہر کیا جاتا ہے، یعنی اس کا ایک گھٹنا باندھ کے 3 کو چھوڑ دے، اور جو نیزہ ہوتا ہے یہ جو کسائی حضرات کے پاس ہوتا ہے انہوں نے جناب صرف ایک بار یوں اندر گھسا کے جناب واپس نکال لینا ہے، فرمایا یہ نہر ہے۔ اب اونٹ کو ذبح کرنے کا یہ طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، فرمایا جب اونٹ کو ذبح کرنے لگو نا اس کا ایک گھٹنا باندھ دو، اور پھر اس کے بعد جناب اسے جب نیزہ اس کے اندر گھسیڑ دو گے اس کی گردن کے اندر تو یہ نہر ہو جائے گا۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، فرمایا جیسے وہ گرے گا، اب گرنے کے بعد ظاہر خون نکل گیا، وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، تو فَكُلُوا مِنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب اس کا گوشت بھی تمہارے اوپر حلال ہے، جیسے مرضی پکا کے اس کو کھا سکتے ہو۔ اور وَآتِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، فرمایا اس کے گوشت کو 2 بندوں کو دو، ایک وہ جو تم سے مانگتا ہے اور دوسرا وہ جو تم سے نہیں مانگتا ہے، یعنی 2 بندوں کو جو قربانی کا گوشت تو لازمی دو، چلو جو مانگنے آ گیا ہے اسے بھی دو، اور جو نہیں مانگتے گھر بیٹھے رہتے ہیں خاموشی کے ساتھ، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس کا حصہ ہے اور کس کا حصہ نہیں ہے، کس نے قربانی کی اور کس نے قربانی نہیں کی ہے۔ میں جس نے نہیں مانگا کانے کہ نقرات کرنے والا بندہ ہے، میں اسے بھی گوشت میں سے حصہ پہنچاؤ، اور جو مانگنے آ گیا اسے بھی عطا فرماؤ۔
تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یار اپنے بندوں کا سنبھال کیسے کیا، خیال کیسے رکھا ہے. فرمایا جو تم نے تو قربانی کر لی، تمہارے گھر تو گوشت آ گیا ہے، لیکن جس نے اپنی سفید پوشی کو بچاتے ہوئے نہیں تم سے مانگنے آیا. اب دیکھیں نا، یہ 5-10 دن رہ گئے، 15-20 دن رہ گئے، ہمیں پتہ ہے یار کس کی قربانی ہے اور کس کی قربانی نہیں ہے، کس نے خریدی اور کس نے نہیں خریدی ہے، اتنا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے نا. تو جب ہمیں پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تم سے جو مانگنے آ گیا اس نے تو مانگ ہی لیا ہے، لیکن وہ جو سفید پوشی لے کے اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، میں بھی یہ تیرا حق بنتا جا کے اس کے گھر بھی پہنچا کے آ. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون. فرمایا ہم نے تمہیں دیکھا ہے، ہم نے اتنے بڑے بڑے جانور مسخر کر دیے تمہارے لیے. ٹھیک ہے جی. بڑے سے بڑا اونٹ بھی ہے، بڑے سے بڑا جانور بھی ہے، کٹا بھی ہے، وچھا بھی ہے، ایک سینگ مارے بندہ نہیں اٹھے گا، لیکن اس کے باوجود بھی چپ کر کے خاموشی کے ساتھ جیسے ہی بندوں نے لٹایا جناب اوپر چھری پھر رہی ہے پھر بھی خاموشی کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، ذبح ہو رہا ہے پھر بھی لیٹا ہوا ہے. میں لعلکم تشکرون. فرمایا اس جانوروں کو اپنے نیچے جھکتے ہوئے جب دیکھو نا، یہ تمہاری چھری کے آگے جھکے جا رہے ہیں، فرمایا تمہارا حق تو بندر کم سے کم رب کا شکر ادا کرو کہ میرے مالک شکر ہے تیرا. ٹھیک ہے کہ 20 من کا کٹا تھا، چپ کر کے لٹایا اور لیٹ بھی گیا اور ہم نے ذبح کر بھی دیا اس کو. میں یہ رب کی تھوڑی نعمت ہے کہ اتنے بڑے بڑے جانوروں کو تمہارے آگے مسخر کر دیا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.